بھائیوں یہ سب سے بہترین مہینے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے، یہ سب سے بہترین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا، غلطی ہوئی، شیطان نے بہکایا، جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا اس کا پھل کھایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں تک رلایا اور پھر ایک جملہ سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جب اس سے لیس ہو گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ اپنی گناہوں کی مغفرت اس کے ذریعے سے شیطان سے بچاؤ کر سکتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ بھول ہوئی اور فوراً سے دنیا میں بھیج دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ دے کر کے بھیجا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو ایسا ہتھیار دے کر کے بھیجا ہے جو شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو شیطان سے حفاظت کر سکتا ہے وہ ہتھیار ہمارے پاس ایک تو یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور میرے بھائیوں اس سے بھی چھوٹی دعا ہے استغفار، اس سے بھی چھوٹی دعا ہے استغفار۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے قیمتی تحفہ، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کر کے آیا ہو، پورے 70 سال 80 سال کی زندگی گناہوں میں کیوں نہ گزری ہو، وہ ایک بار کہہ دے اے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہے کہ لیکن اگر کوئی بھول ہو بھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اب المعبد المذل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کرتے تھے کہ میں گناہ گار بندہ، کون کہہ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن گواہ ہے کہ آپ معصوم ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بھول ہو بھی جائے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے۔ وہ نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گناہ گار بندہ، میں ذلیل بندہ، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں جس کی زندگی صبح ہونے سے لے کر کے شام تک، اور میرے بھائیوں پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک گناہوں میں گزری ہو، اس کو اپنے لیے کیا لفظ استعمال کرنے چاہیے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے گڑ گڑانا چاہیے، میرے بھائیوں میں اور آپ اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں اور پھر اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آج اگر کسی سے کہہ دے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تو وہ اس کی تعویل کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی تعویل کرنی شروع کر دیتا ہے کہ نہ بات ایسی نہیں تھی ایسے تھی، بات ایسے نہیں ایسے تھی۔ میرے بھائیو سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی کو غلطی مان لینا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو یہ ایک جملہ استغفر اللہ، یہ ایک جملہ کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائیو یہ اتنا بھاری جملہ ہے اور یہ اتنا معنی خیز ہے کہ آدمی ایک بار سچے دل سے کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دیتا۔ میرے بھائیو اس لیے ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ ہمیں استغفار 24 گھنٹے کے حساب سے جیسے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے ویسے ہی ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو 3 چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو میرے بھائیو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لیں، ہم اپنی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے والے بن جائیں تو میرے بھائیو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیو ہم درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو آدمی 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔
80 سال کا مطلب اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف. اور جمعے کے دن، پورے جمعے کے دن میں ایک گھڑی ساعت اجابت کی ہوتی ہے، یعنی اس میں دعا قبول ہوتی ہی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ جب امام صاحب دونوں خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں تب وہ ساعت اجابت ہے، وہ دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے. لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ جو ساعت اجابت ہے کا وہ عصر سے لے کر کے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے کا وہ ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. تو کتنا اچھا ہو کہ آدمی خود درود شریف پڑھے، اپنے بچوں سے پڑھوائیں، گھروں پر کہیں، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ساعت اجابت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دے. ایک آدمی کو جب یہ پتہ چلا کہ جو ساعت اجابت ہے کہ قبول ہونے کی جو گھڑی ہے وہ عصر کے اور مغرب کے درمیان ہے، تو وہ لے کر کے بیٹھ گیا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اس سے وہ ایک ڈھیلا لے کر کے بیٹھ گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اللہ اس کو سونے کا بنا دے. وہ عصر سے لے کر کے مغرب کے بیچ میں یہ دعا کر رہا ہے. اب مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. اب وہ اس دعا کرتے کرتے کہ یہ سونے کا تو بنا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ساعت اجابت تو آئی نہیں ہے. تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ تو سونے کا بنے گا نہیں، میں مانگتے مانگتے میں سونے کا بن جاؤں گا. جیسے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میں سونے کا بن جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سونے کا بنا دیا. چونکہ وہ وقت وہ ساعت اجابت کا تھا کہ جو اس کی زبان سے نکلا کہ یہ تو بنے گا نہیں، میں بن جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. تو ایک گھڑی ایسی جمعے کے دن آتی ہے اور وہ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کی ہے، تو اس میں چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کرے اور اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو میرے بھائی دوسری چیز ہے درود شریف پڑھیں. اور جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف ہے. اور میرے بھائیو تیسری چیز ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. ہم میں سے کوئی بھی میرے بھائیو ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہو یا جس سے گناہ نہ ہوئے ہو. ہر انسان سے وہ جب تک زندہ ہے گناہ ہوں گے. تو میرے بھائیو سب سے بہترین ہتھیار ہے گناہوں سے بری ہونے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے. تو کم سے کم اس کو چاہیے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ تو پڑھ لے. نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اگر 24 گھنٹے بھی پڑھیں استغفار تو بھی ہمارے لیے کم ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرے کہ صبح شام کے حساب سے 100 مرتبہ پڑھ لے، یا کم سے کم پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے.